السلام علیکم ناظرین، دنیا اسلام سے ملی وائس کے خصوصی بلیٹن عالمی شب روز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں عبدالوہاب۔ منفرد خبریں تفصیل سے دیکھنے سے پہلے آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر ان خبروں کی اہم سرخیوں پر۔ حجاب تنازع پر فوری سماعت سے چیف جسٹس کا انکار، کہا مناسب وقت پر مداخلت کرے گی سپریم کورٹ۔ حجاب پر پابندی کی امریکی مذمت پر بھارت کا رد عمل، بتایا اندرونی معاملہ۔ کشمیر سے متعلق پاکستانی موقف کی حمایت پر بھارت میں ملٹی نیشنل کمپنیوں کے خلاف احتجاج، اسٹورز بند کرائے گئے۔ افغانستان کے منجمد 7 ارب ڈالر رقم سے آدھی رقم 9/11 متاثرین کو دینے کا امریکی صدر کا فیصلہ، عوام نے کیا ڈاکہ زنی سے تعبیر، بائیڈن سے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کی گئی۔ اور صہیونی حکومت نے ڈھائے فلسطینیوں کے گھر، جواب میں صہیونی آباد کار پر حملہ، حماس نے بتایا مثبت رد عمل۔ حجاب تنازع سے متعلق دائر درخواست پر فوری سماعت کی اپیل مسترد کرتے ہوئے بھارتی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ عدالت مناسب وقت آنے پر اس معاملے پر مداخلت کرے گی۔ کرناٹک کے کالجز سے شروع ہونے والا حجاب تنازع اب شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے جمعرات کو کرناٹک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ریتو راج اوستھی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے طلبہ کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب تک حجاب کے معاملے پر فیصلہ نہیں آ جاتا اس وقت تک کسی بھی طالب علم کو مذہبی لباس پہننے پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ معاملہ ابھی ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہی تھا کہ کرناٹک کی ایک طالبہ جمعے کو سپریم کورٹ پہنچ گئی، جہاں ان کی درخواست پر چیف جسٹس این وی رمنا نے کہا کہ یہ معاملہ قومی سطح پر نہ پھیلائے اور عدالت اس معاملے میں اس وقت مداخلت کرے گی جب اس کا مناسب وقت آئے گا۔ این ڈی ٹی وی کے مطابق درخواست گزار طالبہ کا موقف تھا کہ ہائی کورٹ کے احکامات آئین کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ بھارتی آئین انہیں مکمل مذہبی آزادی دیتا ہے۔ انہوں نے عدالت سے اپیل کی تھی کہ 15 فروری سے امتحانات شروع ہونے جا رہے ہیں اور تعلیمی اداروں میں کسی بھی وجہ سے طالبات کے داخل ہونے کو روکنے سے ان کی تعلیم متاثر ہوگی۔ جب درخواست گزار کے وکیل نے دلائل کے دوران یہ کہا کہ اس کیس کے دور رس اثرات مرتب ہوں گے، اس پر چیف جسٹس رمنا نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اگر کچھ غلط ہوا تو عدالت اس معاملے پر تحفظ فراہم کرے گی۔ چیف جسٹس نے کرناٹک کی طالبہ کا حجاب تنازع پر فوری سماعت کی درخواست مسترد کر دی۔ یاد رہے کہ ریاست کرناٹک سے شروع ہونے والا حجاب تنازع اب بھارت کی کئی ریاستوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ اس معاملے پر ہائی کورٹ میں آج پیر کو دوبارہ سماعت ہوگی۔ ادھر حجاب پر پابندی معاملے پر 2 دن قبل امریکہ نے بھی مذمت کی تھی۔ امریکی مذمت پر بھارتی حکومت نے تشویش کا اظہار کیا ہے اور حجاب پر پابندی معاملے کو اپنا اندرونی معاملہ بتایا ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ دیگر ملکوں کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ مغربی ممالک میں مذہبی آزادی پر نظر رکھنے اور رپورٹس پیش کرنے والی امریکی حکومت کے ایک ادارے انٹرنیشنل ریلیجنس فریڈم یعنی IRF نے مسلم طالبات کے حجاب پر پابندی کے فیصلے پر کرناٹک حکومت کی تنقید کی تھی۔ بھارت نے امریکہ سمیت بعض امریکی ممالک کے ملک میں جاری حجاب تنازع پر تشویش کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے اور نئی دہلی اس سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ IRF کے سفیر رشاد حسین نے جمعہ کی شام کو اپنے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ حجاب پر پابندی مذہبی آزادی کی خلاف ورزی ہے۔ مذہبی آزادی کے تحت کسی کو بھی مذہبی لباس پسند کرنے کی آزادی ہے۔ بھارتی ریاست کرناٹک کو مذہبی لباس پہننے پر پابندی نہیں لگانی چاہیے۔ خیال رہے کہ رشاد حسین مذہبی آزادی اور اس سے متعلق پالیسیوں کے سلسلے میں امریکی صدر جو بائیڈن کے مشیر بھی ہے۔ بھارت اور پاکستان میں روز اول ہی سے کشمیر کا تنازع ہے اور اس تنازع میں اب تک ہزاروں جانیں جا چکی ہیں اور لاکھوں بلکہ کروڑوں افراد متاثر بھی ہو چکے ہیں۔ بھارت میں انتہائی دائیں بازو کی تنظیمیں کشمیر تو چاہتی ہے، لیکن کشمیریوں کے تعلق سے ہمیشہ متضاد بیانات سامنے آتے رہتے ہیں۔ ادھر کشمیر کو پاکستان بھی اپنا حصہ مانتا ہے اور اسی سمت میں وہاں یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں کام کرنے والی ملٹی نیشنل کمپنیوں کی جانب سے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر کیے جانے والے ٹویٹس پر بھارت میں ہندو قوم پرست چراغ پا ہے اور ان کمپنیوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ گجرات میں ہفتے کو کئی مقامات پر سینکڑوں افراد نے احتجاج کیا اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے کئی اسٹورز بند کرا دیے گئے۔ یہ تنازع 5 فروری کو شروع ہوا تھا جب کچھ ملٹی نیشنل کمپنیوں ہنڈائی موٹرز، کیا موٹرز، ڈومینوز پیزا، پیزا ہٹ اور KFC نے پاکستان میں منائے جانے والے یوم یکجہتی کشمیر پر ٹویٹس کیے تھے۔ ان ٹویٹس پر بھارت میں سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ بھارتی سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے کمپنیوں سے معافی مانگنے اور بائیکاٹ کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا۔ بھارت میں کام کرنے والی ہنڈائی انڈیا، KFC انڈیا اور ڈومینوز انڈیا سمیت کئی ملٹی نیشنل کمپنیوں کی جانب سے اس معاملے پر معذرت بھی کی گئی ہے، لیکن قوم پرست ہندو جماعتیں اس معاملے پر اب بھی احتجاج کر رہی ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک متنازع صدارتی حکم نامے پر دستخط کرتے ہوئے افغانستان کے امریکہ میں منجمد فنڈز کی آدھی رقم 9/11 حملوں کے متاثرین میں جبکہ افغانیوں کی رقم کو افغانستان میں بطور انسانی ہمدردی کاموں کے لیے خرچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
امریکہ میں افغانستان کے منجمد اثاثوں کی مالیت 7 بلین امریکی ڈالر سے زائد ہے۔ امریکی صدر کے اس فیصلے پر افغانستان کے سابق سیاستدانوں، عوام، اکیڈمکس اور طالبان نے شدید برہمی کا بلکہ اسے ڈکیتی سے تعبیر کیا ہے۔ طالبان کے سینئر ترجمان محمد نعیم نے اپنے ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ امریکی صدر کی طرف سے افغان عوام کی منجمد شدہ رقم کی چوری اور خرقی ایک ملک اور ایک قوم کی اخلاقی زوال کی پست ترین سطح ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ستمبر 2001 میں امریکہ میں ہوئے حملوں میں کوئی ایک بھی افغان باشندہ شامل نہیں تھا۔ ان حملوں کی ذمہ داری القاعدہ نے لی تھی، جبکہ خود امریکہ کی رپورٹس ان حملوں کو انسائیڈ جاب قرار دے چکی ہے۔ فرانس میں حکومت نے زیادہ تر عوامی مقامات پر جانے کے لیے ویکسین پاس بنانے کی پابندی لگا رکھی ہے۔ اس پابندی کے خلاف عوام نے آزادی قافلے نام سے احتجاج بھی شروع کیا ہے۔ عوام کے بڑھتے دباؤ کے مد نظر پیرس میں پولیس نے گزشتہ روز مظاہرہ کرنے والوں کو منتشر کرنے کے لیے ان پر آنسو گیس کے شیل برسائے۔ فرانس پولیس نے احتجاج کو کچلنے 200 سے زائد مظاہرین پر جرمانے بھی عائد کیے اور قافلہ آزادی کے نام سے کیے گئے اس مظاہرے پر پولیس نے آنسو گیس سے حملہ بھی کیا۔ یہ مظاہرین فرانسیسی حکومت سے بڑھتی ہوئی بجلی بلوں میں سبسڈی کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ فلسطین کی تحریک حماس نے مقبوضہ بیت المقدس میں صہیونی غاصبوں کے خلاف ہوئی ایک شہادت پسندانہ کارروائی کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے صہیونی جارحیت کا فطری جواب قرار دیا ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس کے علاقے شیخ جرح پر صہیونی آبادکاروں نے ہفتے کی رات حملہ کیا، جس کے بعد فلسطینی شہریوں نے مزاحمتی کارروائیاں انجام دے کر ایک صہیونی آبادکار کو اپنی گاڑی سے ٹکر مار کر زخمی کر دیا۔ حماس کے ترجمان خالد الازبط نے اتوار کے روز کہا کہ صہیونی غاصبوں کے مقابلے میں فلسطینی بہادر کا جرأت مندانہ اقدام غاصب دشمن کی جارحیت کے جواب میں ایک فطری قدم ہے۔ انہوں نے صہیونی فوج کی حمایت یافتہ صہیونی آبادکاروں کی جارحیت کی شدید مذمت بھی کی اور کہا کہ شیخ جرح میں فلسطینی مظلوموں پر غاصب صہیونی آبادکاروں کے اس قسم کے حملے صہیونی غاصبوں کے مقابلے میں فلسطینیوں کے مزید فطری جذبات بھڑک اٹھنے کا باعث بنیں گے۔ دوسری جانب جنوبی مقبوضہ فلسطین کے علاقے النخب میں غاصب صہیونی حکومت نے گزشتہ کچھ عرصے کے دوران مختلف قصبوں اور دیہی بستیوں کو جارحیت کا نشانہ بناتے ہوئے 11,000 فلسطینی مکانات کو مسمار کر دیا ہے۔ تو ناظرین، ملی وائس کے عالمی شب روز بلیٹن میں یہ تھی اسلامی پس منظر سے اہم بین الاقوامی خبریں۔ اگر آپ کو خبر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ شیئر کر کے ہمارا ساتھ ضرور دیں۔ اب عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔